محرم کا لغوی معنی لائق احترام، محرم کا لغوی معنی مقدس، محرم کا معنی عظمت والا، محرم کا معنی حرام کیا گیا، محرم کا معنی ممنوع۔ اس مبارک مہینے میں ظلم اور زیادتی کرنا یہ حرام ہے، قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ ویسے تو 12 مہینوں میں ہی اللہ رب العزت نے کسی مومن، کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن خصوصاً ان حرمت والے 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ظلم اور جنگ و جدل سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تربیت دی، اس کا یہ خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہی وہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے رجب اور پھر شعبان اس کے بعد آتا ہے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حج کی سعادت کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے، یہ پوری کائنات کے لیے اللہ کا گھر قرار دیا گیا۔ اور 4تھے مہینے میں رجب کا مہینہ جو ہے، اس میں عمرے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل بند کرنے کا بالخصوص حکم دے دیا، اور امن کی ضمانت مسلمانوں میں پیش کرنے کا حکم دیا کہ کوئی شخص اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون محفوظ ہو، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اچھے انداز سے بیت اللہ کی جہاں زیارت کرے، وہاں مناسک کو پورا کر سکے۔ یہ مہینہ لائق احترام ہے، حرمت والا ہے، اس کا اکرام اور احترام ہونا چاہیے۔ کس انداز سے؟ احادیث کی روشنی میں ابھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ تقدس والا مہینہ ہے۔ کس انداز سے؟ اس ضمن میں بھی ہم چند احادیث پیش کریں گے۔ تو محرم کا معنی یہ لکھنا، ایسا مہینہ جو لائق احترام ہے، عظمت والا ہے، اور اس میں لڑائی، ظلم اور زیادتی کو حرام کیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ہیں۔ ان فرامین سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے، اسلامی سال جو نظام اس وقت مسلمان آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، اس اسلامی تاریخ میں اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے، اور خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مشوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو چاند نئے مہینے کا طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا۔ اسی لیے اسلامی سال کا آغاز اس کے لیے ماہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، السنہ 12 شهرا
سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پے آنے والے ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، وہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادى الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری کی 2958 نمبر روایت اس بات پہ غمازی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ان حرمت والے مہینوں کا تعین بھی فرما دیا کہ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے کون سے مہینے ہیں۔ اس کی تیسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ کس اعتبار سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت 1867 حدیث کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيري إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی، اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا۔ تو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلو اخوہ، وہ بھائی ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا، ان عشت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا۔ یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو، شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو۔ 5ویں فضیلت، یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور 1163 نمبر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وسئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 محرم کے متعلق روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال یکفر السنة الماضیہ، اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی چھٹی فضیلت، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اللہ کے نزدیک یہ معزز مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1982 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ 12 مہینوں میں کسی مہینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ معزز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم 3 ہجری جون 624 میلادی میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مہینے میں کیا اور محرم کی 3 تاریخ کو کیا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی محرم کے مہینے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کا دوسرا پیغام، اگر آپ خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، تو پھر توبہ کر لیجیے، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط اخلاص۔ اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل ھذا العمل خالصا لوجہک، اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، میرے مالک میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا، 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو دین بنا کے
نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھتے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنی اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے۔ 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل کرے اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا فہو رد ای مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا توبہ قبول نہیں ہو۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اقرار کرتا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، میرے مالک میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں، یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ چوتھی شرط پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے فَإِنَّ التَّوْبَةَ الندم، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام، جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمانے تھے۔ چوتھی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا سمجھایا اس کے ضمن میں فرمایا جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں 1670 نمبر روایت صحیح الجامع کی ہے ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے، جب بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، وَتَابَ توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُ اللہ اس کے سیاہ دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں۔ تو اخلاص توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط، بدعت کو چھوڑنا،
دوسری شرط اعتراف اور اقرار کرنا اور شرمندہ ہونا، تیسری شرط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، اور پانچویں شرط وعدہ کرے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کرے میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ صرف اللہ ہی بخشیں گے، وَلَمْ يُصِرُّوا، چوتھا کام اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، عزم آئندہ نہیں ہوگا میرے مالک، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، علی ما فعلوا وهم يعلمون۔ چھٹی شرط یہ ہے انسان جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ ہونے کے باوجود پختہ نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو سمجھائی۔ ایک 99 انسان کا قاتل کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ہیلی کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں 99 انسان کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دیا، 100 کا قاتل بن گیا۔ پھر اسے خوف آیا، پھر کسی عالم کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، پوچھتا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، ائت قریۃ کذا و کذا فإنهم يعبدون اللہ، فلان بستی میں چلے جاؤ، یہ غلط لوگوں کو چھوڑو، غلط معاشرہ چھوڑو، یہ غلط تعلق چھوڑو، فلان بستی میں چلے جاؤ، فإنهم يعبدون اللہ، وہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ وہ گھر سے نکلا، کیا تڑپ ہے؟ توبہ قبول ہو جائے، گھر سے نکلتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، فأدركه الموت، راستے میں ہی اسے موت نے آن لیا، گر گیا، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی عبادت کی، موت راستے میں آ گئی۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا، کچھ فرشتے کہے یہ روح جنت کی مہمان بننی چاہیے، دوسرے فرشتے کہے کیوں، اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا اور حکم دیا فیصلہ کرواؤ۔ فیصلہ کیسے ہوا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو، جیسے خاکی جہاں پڑا ہے پیمائش کرو، کیا نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی ہے یا بد لوگوں کے قریب ہے؟ پیمائش کی گئی حتی وجداه الى هذه اقرب بشبر، جب پیمائش کی گئی صرف ایک بالش اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا۔ جب تک نیک لوگوں کا ساتھ انسان نہیں اختیار کرتا، برے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی توبہ پہ پختہ رہ نہیں سکتا۔ لوگ تانے دے دلا کر واپس لے آتے ہیں برائی پہ، لیکن جواب وہ دینا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ جب فرعون کو دعوت دینے گئے
تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جانتے ہو خود تو تم ایک بندے کو مار کے قتل کر کے بھاگے اور مجھے آج دعوت دے رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال فعلتها اذن وانا من الضالین، میں نے جب یہ کام کیا اس وقت پیغمبر نہیں تھا، اب مجھے اللہ نے پیغمبر کا درجہ دے دیا، میں اب نبی ہوں، اس لیے آپ کو میری بات سننی ہے۔ اس وقت میں گم راہ تھا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے تو چھڑانے کے لیے اس کو بٹھایا، قتل کرنا میرا مقصود تو نہیں تھا، لیکن میں اس وقت پیغمبر ہوں، یعنی میں ان اعمال کو چھوڑ چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جب تربیت کی تو پہلے غلط ماحول چھڑایا، اس لیے احمد بن حرام کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنہ، لوگوں 50 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے، فما وجدت لذت العباد حتى تركت 3 اشیاء، لیکن 50 سال میں مجھے عبادت میں لذت نہیں آئی، مٹھاس نہیں آئی، چاشنی محسوس نہیں ہوئی، حلاوت کو محسوس نہیں کر سکا جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ دی تھی۔ ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسقوں کو چھوڑا، برے لوگوں کو چھوڑا، اللہ نے نیک لوگوں کا ساتھ دے دیا، میری عبادت میں لذت آ گئی۔ ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، صرف رب کو راضی کرنا شروع کیا۔ حتی قدرت ان اقول الحق، اللہ کا انعام کیا ہوا، جب میں نے رب کو راضی کرنا شروع کیا تو میری زبان پہ اللہ نے حق بات کو جاری کر دیا، جس سے میری زندگی میں لذت آ گئی۔ ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکریں مار دی کہ مجھے دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے، لذت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں رہ کے حاصل کی جائے، لذت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں انسان کو حاصل ہو۔ اللہ نے مجھے دنیا کی لذتوں سے بھی محروم نہیں کیا، اخروی لذتوں کو بھی پہچاننے، ان سے آشنائی نصیب فرما دی۔ اس لیے چھٹی شرط، جب تک انسان برا ماحول نہیں چھوڑتا تو یہ تانے دینے والے کیا کہیں گے؟ جب انسان کسی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جب انسان کسی برائی کو چھوڑ کر اچھے راستے کی طرف آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اتذکر کم نغمۃ سمعنا وانت فینا راقص مریب، بھول گئے ہو اکٹھے تو ہم موسیقی سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، تم بھی تو تھے جو بہترین رقص کیا کرتے تھے، آج تم نیک بن گئے۔ اتذکر کم خمرۃ شربنا، جانتے ہو کتنی مرتبہ ہم نے اکٹھے شراب پی تھی، آج تم بھی نیک بن گئے، ہم ہی برے رہ گئے۔ این الصلوات التي ترکنا والکفر فی حقنا مزید، اکٹھے تو تھے ہم، نہ تم نماز پڑھتے تھے نہ ہم نماز پڑھتے تھے، آج تم نیک بن بیٹھے، بھول گئے ہم نمازی۔ یہ وہ تانے ہیں، جب انسان سنتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ الکلاب تنبح والقافلة تسیر، قافلہ ہمیشہ سفر جاری رکھتا ہے، اور کہنے والے کی بات کا ترجمہ کیا ہے؟ قافلے کو دیکھ کر